الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی انشاءاللہ 3 پارٹ میں مشتمل ہوگی۔ آج یہ پہلا پارٹ میں آپ کے سامنے بنانے جا رہا ہوں اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ جادو، فال اور توہم پرستی کے بارے میں۔ میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، توہم پرستی کیا ہے؟ توہم پرستی کا معنی کیا ہے؟ کسی بغیر عقلی اور شرعی دلیل کے بغیر کسی نظریے کو اپنا لینا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دن برا ہے، وہ وقت برا ہے، وہ چیز بری ہے، وہ گھڑی بری ہے، وہ مہینہ برا ہے، تو یہ توہم پرستی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ یونس میں فرمایا ہے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا وہ تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں خیر کا ارادہ فرمائے تمہارے ساتھ تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی بندہ بھی نہیں ہے، اور وہ بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے۔ تو یہ ہم جن مہینوں کو، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کے مہینوں کو، زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ جو تھے سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ مستقبل کے حالات جانے اور مستقبل کے کام کے لیے ستاروں کے ذریعے جو فال بنائی جاتی ہے، یہ جو ستاروں کے ذریعے قسمت کے حال دیکھے جاتے ہیں، یہ بھی بہت گناہ ہے، کیونکہ قسمت کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قسمت کس سے؟ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی قسمت کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن ستاروں اور فال کے ذریعے جو انسان اپنی قسمت پتہ لگاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی دن اور گھڑی کو منحوس سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، مہینے کو بھی، کیونکہ ہر دن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر مہینہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہے وہ منحوس ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بارے میں اور ارشاد ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5754، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کوئی برا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کی فال لے، نیکی کی راہ پہ قسمت بتائی جائے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ عمر اور آصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹتے تو اسے چاہیے وہ یہ الفاظ کہے، اے اللہ، آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں جادو کے بارے میں، جادو تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے جادو کرنا، کسی کو اپنے قابو میں کرنا، یہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، اور اس کے علاوہ کسی غیر عقلی یا شرعی نظریے کو اپنا لینا جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے، کسی مہینے دن کو برا سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نیکسٹ